السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ولاد کی موجودگی میں سلطان علی بے سے کہتے ہیں ہمیں ایک خفیہ کام کرنا ہے اور بہت طویل سفر طے کرنا ہے علی بے، اور اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ پھر یوسف سے پوچھتے ہیں یوسف کیا تم نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ یوسف حیرانگی سے پوچھتا ہے میرے سلطان کیا میں بھی جا رہا ہوں؟ کیا سلطان کا اتاق خالی رہے گا؟ سلطان کہتے ہیں لطفی کو بلاؤ، اگر وہ تمہاری جگہ لینے کی اتنی چاہ رکھتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ تم جیسا بننے کے لیے کیا درکار ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شہاب الدین پاشا محمود پاشا کے پاس موجود ہوتا ہے اور ان کی حالت دیکھتے ہوئے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ بخار میں جل رہا ہے، لطفی کہاں ہے؟ اگلے پل لطفی وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تازہ جڑی بوٹیاں شفا دیتی ہیں، مجھے اس لیے اوپر چڑھ کر لانی پڑی۔ شہاب الدین پاشا اس سے کہتا ہے جو بھی ہو جلدی سے جلدی مرہم تیار کرو اور ان کا بخار کم کرو۔ اس لیے یوسف وہاں پہ آتا ہے اور لطفی سے کہتا ہے ہمارے سلطان آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ لطفی مرہم شہاب الدین پاشا کو دیتے ہوئے کہتا ہے میرے پاشا اسے پیستے رہیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لطفی چلا جاتا ہے اور شہاب الدین پاشا جڑی بوٹیاں حکیم کو دیتے ہوئے کہتا ہے اسے اچھے سے کچھ لو۔ پھر محمود پاشا سے کہتا ہے صبر کریں میرے پاشا، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ دوسری طرف ایک جانشری سپاہی دوغان اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے سلطان اس سارے معاملے میں تفتیش کے منتظر ہیں کیونکہ صدر اعظم زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس کا ساتھی کہتا ہے سلطان انتظار کر رہے ہیں، ایوران اور سوگلو کا کیا ہوگا؟ بالی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی انتظار کریں گے؟ دوغان کہتا ہے وہ انتظار نہیں کریں گے، کسی ایک غدار کے نکلنے کی بنا پر پورے اشانے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو سپاہی کہتا ہے چاہے جلد ہو یا بدیر ہمیں آخرکار قیمت چکانی پڑے گی۔ اس لیے میں بالی بے مصطفیٰ کے ساتھ وہاں پہ آتے ہیں۔ دوغان کھڑے ہو کر سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے۔ پھر بالی بے سے کہتا ہے آپ یہاں بساط کا حساب لینے آئے ہیں؟ تو بالی بے اس سے کہتے ہیں اتنے سارے حملے اور لڑائیاں کرتے کرتے ہم گھوڑوں پر بوڑھے ہو گئے ہیں دوغان آغا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوغان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دریائے دنوب اور آسٹریا کے ساتھ ساتھ ہماری تھوڑی سی شہرت ہے اور بہت سے بھائی ہمارے پیچھے ہیں۔ ہم لڑائیوں سے بچ گئے اور جنگوں سے واپس آئے، لیکن تم جانتے ہو ہمیں کس چیز نے برباد کیا؟ دوستوں سے ملے زخموں نے۔ دوغان کہتا ہے آپ کا یہ کہنا درست ہے بالی صاحب، پھر بھی 3 قاصدوں کے لیے رات کو اتنی آسانی سے صدر اعظم کے خیمے میں آنا ناممکن ہے۔ بالی بے کہتے ہیں فکر نہ کرو دوغان آغا، میں یہاں آگ نہیں بلکہ پانی لایا ہوں۔ ہم قسطنطنیہ میں بھی ایسے ہی حالات سے گزرے تھے، جانشری اور اکنجی ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے تھے لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن قلعے کے اندر نہیں بلکہ ہمارے درمیان ہے۔ ہم نے اس دن سلطان سے وفاداری کا عہد کیا تھا، ہم نے خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کے حکم سے یہ کام کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی اکیلے قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو بتاؤ دوغان کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کی باتوں سے دوغان مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بالی صاحب ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، اور بالی بے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف لطفی سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سلطان لطفی سے کہتے ہیں لطفی میرے پہلو میں کام کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہے، یہ سخت راستہ ہے۔ تو لطفی کہتا ہے میرے سلطان میں جتنا کتابوں میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھا۔ سلطان اسے کہتے ہیں پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے اور مشق کرتے وقت آپ کو 7 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، پہلا وہ آداب ہے جو عظیم ایوان میں سکھایا جاتا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معمولی کوٹھڑی میں اطاعت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد وفاداری اور محنت سکھائی جاتی ہے۔ زندان اور خزانے کے کمرے میں امانت دار ہونے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ لطفی کہتا ہے سلطان معاف کیجیے گا لیکن یہ 6 بنتی ہیں، 7واں کیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں 7واں سب سے مشکل ہے، یہ جیب میں نہیں آتا اور ہاتھ میں نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ عظیم ایوان کا راز ہے۔ اب بتاؤ راز رکھنے کا مختصر ترین طریقہ کیا ہے؟ تو لطفی کہتا ہے خاموشی۔ سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ، خاموشی سب سے مشکل امتحان ہے، آپ کا پہلا فرض خاموشی ہے۔ ابھی ہمیں ایک اہم کام کرنا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم غائب ہیں۔ تو اپنی زبان بند رکھو اور اپنے الفاظ نگل لو۔ دیوان لطفی۔ لطفی کہتا ہے ہمارے عظیم سلطان کا جو حکم۔ لیکن سلطان ایک سوال ہے، آپ ولاد تیپش کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مجھے بس یہ پوچھنا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جن پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے یہ میرا ساتھی ہے۔ یہ سن کے لطفی کو بہت غصہ آتا ہے۔ جنگل میں جانشری سپاہیوں کی کھوج جاری ہوتی ہے۔ ایک کھوجی کتا ایک طرف بہت زور لگا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر الیاس آغا اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس جگہ کو دیکھتا ہے۔ زمین پہ انہیں خون کے نشان ملتے ہیں اور ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب رات کے وقت اسی مقام پہ ولاد نے ایلچی کے ساتھی کو تیر مارا تھا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ساتھ ہی ایلچی کا بھی کام تمام کر دیا تھا۔ اس خیال کے بعد سپاہی الیاس آغا سے کہتا ہے شاید یہ کسی جنگلی جانور کا خون ہو، مگر اسی لمحے الیاس کی نظر پاس جلی ہوئی لکڑیوں پہ پڑتی ہے تو وہ سپاہی سے کہتا ہے جنگلی جانور آگ نہیں جلا سکتے سرحد۔ اس کے ساتھ ہی کتا ایک طرف پھر زور لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر سلطان علی بے لطفی اور یوسف سے کہتے ہیں ہمارا کام فوری اور خفیہ ہے، میں اس لیے پچھلے دروازے سے باہر جاؤں گا، تم میرے خیمے کی دیکھ بھال کرو گے لطفی۔ ولاد قرارگاہ کے باہر انتظار کر رہا ہے، علی صاحب اپنا فریضہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ علی بے چلے جاتے ہیں اور لطفی سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان ہمیں ولاد کے بارے میں نجی طور پہ خصوصی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں لطفی کیا تم حد سے زیادہ نہیں سوچنے لگے؟ تم نے مقدس آثار کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، اپنے فرض پہ
توجہ دو۔ لطفی کہتا ہے میرے سلطان بے شک، معاف کیجیے لیکن۔ سلطان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا اپنے فرض پہ توجہ دو لطفی، خیمے کا خیال رکھنا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ پھر سلطان محافظوں سے کہتے ہیں باہر جا کے اپنی جگہ سنبھالو۔ لطفی پھر سے بولتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، لیکن سلطان کے نکلنے سے پہلے لطفی کہتا ہے سلطان احتیاط سے احتیاط سے۔ تو سلطان رکتے ہوئے کہتے ہیں اچھا میں احتیاط کروں گا، تم پاگل ہو اور مجھے بھی پاگل کر رہے ہو، اللہ مجھے صبر دے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان یوسف کے ساتھ پچھلی طرف سے باہر نکل جاتے ہیں۔ باہر دکان سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، اگر کارگاہ میں ایک پرندہ بھی اڑا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ اس لیے میں زگنوس پاشا وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں دوغان کیا دستے کی کوئی خبر ہے؟ کیا انہوں نے کرمان کے ایلچیوں کو پکڑ لیا ہے؟ دوغان کہتا ہے اگر ایلچی نہ بھی پکڑے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے پاشا، ویسے بھی آپ ہمیں سب کچھ بتائیں گے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو دوغان کہتا ہے ان واقعات نے مجھے ماضی میں پہنچا دیا ہے۔ تمہیں بالتائے اوغلو سلیمان پاشا یاد ہے؟ اس وقت جاندارلی پاشا نے انہیں قتل کر دیا۔ زگنوس پاشا اسے کہتے ہیں تم کیا بات کرنا چاہتے ہو دوغان آغا، میں متجسس ہوں۔ دوغان کہتا ہے جاندارلی نے اپنے مفاد کے لیے بالتائے اوغلو کو مارا اور مہم کے سمت کو تبدیل کرنے کے لیے میں سوچتا رہتا ہوں کہ محمود پاشا کے عہدے پر کس کی نظر ہوگی اور مہم کے معاملے میں کون ان سے اختلاف کرے گا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوغان کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس میں ملوث ہوں؟ دوغان کہتا ہے ماضی اپنے آپ کو دہراتا ہے پاشا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا تمہارے اپنے سپاہی نہیں تھے جو خیمے کی حفاظت کر رہے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں تھے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس میں ملوث ہوں تو کیا میں نے تمہارے سپاہی خریدے ہیں؟ دوغان کہتا ہے زینل ایک لالچی شخص ہے جو عہدے کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم محمود پاشا کی جگہ صدر اعظم بن جاؤ اور زینل کو بھی اوجاع کا آغا بنا دو۔ زگنوس پاشا غصے سے کہتے ہیں کیا تم کبھی خود کو ملامت نہیں کرتے؟ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہو اور فتنہ پھیلاتے ہو، تمہارے اندر فتنے کی دیگ ابل رہی ہے۔ دوغان کہتا ہے ہم دیگ نہیں ابالتے پاشا، بلکہ ہم دیگ کو الٹ دیتے ہیں اور نہ ہی نیچے دبنے والوں کا حساب رکھتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں حساب کی جگہ سلطان کا مقام ہے، اگر تمہاری یہ باتیں انہیں سچ لگتی ہیں تو وہ جو بھی سزا دیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ تم غلط ہو تو کیا تم اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ دوغان کہتا ہے بہت سے سر قلم کیے جاتے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے حلف میں کہا ہے انصاف کی تلوار حق کو باطل سے جدا کرے، لاش ایک طرف اور سر دوسری طرف گرے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں پھر چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کس کا سر گرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں سلطان کے خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں جانشری سپاہی گڑھے پر سے مٹی ہٹا رہے ہوتے ہیں اور آخرکار انہیں کرمان کے ایلچی اور سپاہیوں کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر الیاس کہتا ہے اگر محمود پاشا کو قتل کرنے والے یہ شیطان ہیں تو ان کو یہاں دفن کرنے والے کون ہیں؟ ادھر زگنوس پاشا اور دوغان تیزی سے سلطان کے خیمے کے باہر پہنچتے ہیں اور باہر کھڑے محافظوں سے زگنوس پاشا پوچھتے ہیں خاص اوباشی یوسف کہاں ہیں؟ ہم سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور لطفی تلوار اٹھائے باہر آتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ دوغان غصے سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی دکان ہے؟ ہم کیا چاہیں گے؟ ہم سلطان سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، خاص ادوباشی کو کہو کہ یہاں آئے۔ لطفی کہتا ہے خاص ادوباشی یہاں نہیں ہے، خاص خیمے کا محافظ میں ہوں اور وہ سلطان سے اجازت نہیں مانگ سکتا۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ تو لطفی کہتا ہے ہمارے سلطان نے تمام اجازتیں منسوخ کر دی ہیں، قطعی طور پر کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ دوغان غصے سے کہتا ہے مسخرے پن کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں۔ لطفی کہتا ہے تم اوباشی کو مسخرہ کہتے ہو؟ تم ہمارے سلطان کو مسخرہ؟ دوغان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے توبہ استغفر اللہ، میرے راستے سے ہٹو۔ مگر محافظ دوغان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے دوغان کو بہت غصہ آتا ہے اور لطفی کہتا ہے اگر چاہو تو جا سکتے ہو، یقیناً جا سکتے ہو، جاؤ جاؤ۔ دوغان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو لطفی مزید کہتا ہے لیکن اگر سلطان سے اجازت لیے بغیر اندر گئے تو نکلتے وقت حقیقت میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلو گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمیں ہمارے سلطان کو آرام کرنے دینا چاہیے، وقت آنے پہ حساب کتاب ہوگا اور ضروری سزا دی جائے گی، پریشان نہ ہو۔ لطفی کہتا ہے یہ ہے سمجھدار آدمی۔ دوغان بھی غصے میں پلٹ جاتا ہے۔ ادھر بہزید بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے میں باہر اس کے پاس آتی ہے اور کھانا وہیں ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھ کر بہزید کے پاس بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے کہتی ہے تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا بہزید؟ تو بہزید کہتا ہے میں نہیں کھانا چاہتا والدہ۔ باہر اس سے کہتی ہے تمہارے زخم ابھی بھرنا شروع ہوئے ہیں، کھانا کھائے بغیر یہ بھر نہیں سکتی۔ بہزید کہتا ہے میرا درد نہ میرے سامنے رکھا ہوا کھانا ہے نہ پانی، آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاؤں گا اور آپ لوگ بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ باہر اسے کہتی ہے یہ کیسی بات ہے بہزید؟ تو بہزید کہتا ہے نہیں، مجھے اپنی تنہائی میں اب ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ باہر کہتی ہے کیسی تنہائی بیٹا؟ میں ہوں، تمہارے بابا ہیں، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بیوی ہے۔ بہزید غصے سے کہتا ہے کہاں ہیں آپ لوگ، کہاں ہیں؟ والدہ میری تنہائی اتنی نمایاں ہو گئی ہے کہ دوغان کو بھی اس کا علم ہے۔ باہر کہتی ہے دوغان کو کس چیز کا علم ہے؟ اس نے تم سے کیا کہا؟ تو بہزید کہتا ہے انہوں نے ایک شیخ کے بارے میں کہا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو، اپنا درد بیان کرو۔ سوچیں والدہ سوچیں، عظیم شہزادہ شیخ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، آپ میری حالت کا اندازہ لگائیں۔ تو باہر اسے کہتی ہے
دوغان اپنوں کی طرح تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، کیا وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچے گا؟ یقیناً اسے کچھ معلوم ہوگا۔ بایزید کہتا ہے وہ اپنی رائے اپنے پاس رکھے، مجھے نہیں چاہیے۔ بہر کہتی ہے شاید تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہو، دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ والے ہی اس کی مرمت کر سکتے ہیں، کیا پتہ وہ شیخ آپ کے دل کی مرمت کر دے جسے ہم ہر بار چھونے پر توڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کھوج لگانے والا جانشری دستہ واپس پڑاؤ میں پہنچتا ہے تو وہ کنجی ان کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے انہیں ڈھونڈ لیا؟ انہیں ہمیں دو، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ دو انہیں۔ مگر جانشری کوئی جواب نہیں دیتے اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہلچل مچی ہوتی ہے، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ دوغان اور اسحاق پاشا بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوغان ان سے ایلچی کے بارے میں پوچھتا ہے تو الیاس کہتا ہے وہ مر گئے ہیں میرے آغا۔ دوغان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیسے؟ انہیں کس نے مارا؟ تو الیاس بتاتا ہے کسی نے انہیں مار کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا اور کوئی سراغ نہیں ملا کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ یہ سن کر اسحاق پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے دوغان آغا حالات بالکل پیچیدہ ہو گئے ہیں، اگر محمود پاشا کو مارنے والے کرمان اوغلوں کے ایلچی ہیں تو پھر ان کو کیوں مارا جائے گا؟ تو دوغان کہتا ہے بظاہر حکم دینے والا کوئی گواہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسحاق کہتا ہے اگر کرمان اوغلو ابراہیم کوئی گواہ نہیں چھوڑے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مگر دوغان کہتا ہے نہیں پاشا، تمہیں لگتا ہے کہ جس شخص نے حکم دیا وہ دور ہے لیکن وہ ہمارے درمیان گھوم رہا ہے۔ اسحاق حیرانگی سے کہتا ہے ہمارے درمیان؟ وہ کون ہے؟ تو دوغان کہتا ہے تمام دلائل زگنوس پاشا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فوج میں بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسحاق غصے سے کہتا ہے دوغان آغا۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔